وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے، 2 جمعے کے درمیان صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ حدیث کے من اغتسل یوم الجمعۃ ولبس من احسن ثیابہ ومس من طیب ان کان عنده ثم اتى الجمعہ فلم يتخطى اعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت اذا خرج امامه حتى یفرغ من صلاته كانت کفارۃ لما بینها وبین جمعته التي قبلها قال۔ جی یہ جس نے جمعے کے روز غسل کیا اور بہترین کپڑے زیب تن کیے اور خوشبو بھی لگائی، اگر میسر ہو تو پھر جمعے کے لیے آیا اور لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی، پھر نفلی نماز پڑھی جو اس کے لیے مقدر کی گئی، پھر خاموش رہا جب امام خطبے کے لیے نکلا حتیٰ کہ اپنی نماز سے فارغ ہوا، تو یہ اس کے لیے اس جمعے اور سابقہ جمعے کے درمیان جو گناہ ہوئے ان کا کفارہ ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ ابو داؤد میں اسی نمبر پر 343 پر موجود ہے، سند اس کی حسن ہے۔ اس کی ابو داؤد اور سند میں یہ جی راوی ہے محمد بن اسحاق، ہاں جی محمد بن اسحاق ہے، مدلس ہے، اس نے سما کی شرحت کر دی ہے مسند احمد کے اندر، مسند احمد میں سما موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ شیخ صاحب کیا حال ہے، کتنی عمر کا بچہ جماعت کروا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ جی بچہ چاہے چھوٹی عمر کا ہو، اگر اس کے اندر امامت کی قابلیت موجود ہے، یعنی امام بننے کی اہلیت رکھتا ہے، تو وہ امام بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ صحیح بخاری 4302، اس کے علاوہ سنن ابی داؤد، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں 1512 نمبر اور ابو داؤد 585۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جان نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے اور امامت پھر ایسا آدمی کرائے، یعنی ایسا آدمی امام بنے جو قرآن کا زیادہ عالم ہو۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری قوم نے دیکھا کہ میرے علاوہ کوئی بھی دوسرا میرے سے زیادہ قرآن کا عالم نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا، اور اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال تھی۔ تو اس صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام جو ہے وہ بندہ بنے جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہے۔ جی بعض دوسری روایتیں بھی آتی ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ جی جو قرآن کو زیادہ جانتا ہو اس کو امام بنائیں۔ اگر قرآن کے علم میں سارے برابر ہیں پھر سنت کا علم جس کے پاس زیادہ ہو، اگر سنت کا علم وہ بھی برابر ہو تو پھر جو عمر میں بڑا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا بچہ، لیکن 6-7 سال کا بچہ ہے، صحابی رسول قرآن کا عالم زیادہ تھا، جتنے وہاں لوگ تھے ان میں سے زیادہ قرآن اس کو پتا تھا، قرآن کا زیادہ جاننے والا تھا، تو اس کو امام بنا دیا۔ تو اس لیے چھوٹا سے چھوٹا بچہ 6 سال کا بچہ بھی امامت کروا سکتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔